آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ اس سے پہلے کہ ہم باقی کہانیوں میں جائیں، میں دو پولیس والوں کو بالخصوص خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہا ہوں مختصر۔ آج صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں کچا گڑھا کے مقام پہ ایک پولیو ویکسینیشن ٹیم تھی، اس پہ نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ یہ دونوں سپاہی جو کانسٹیبل تھے یہ اس ٹیم کی حفاظت کے لیے مامور تھے، دونوں شہید ہو گئے۔ اس سال اب تک جو پولیو کے ہیں 14 کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور سب کے سب شمالی وزیرستان کا جو ضلع ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ وہ دہشت گرد یا وہ لوگ جو اس قوم کو ہر حال میں مفلوج دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ان کی کارروائی ہے، اور اس سال پولیو ٹیم پہ یہ تیسرا حملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد پولیس اہلکار اور پولیو ورکرز شہید ہو چکے ہیں، تو ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی اب چلتے ہیں آج خبر، بلکہ خبر تو کل کی ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوا 6 روپے 72 پیسے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول مسلسل کم ہو رہا ہے اور $93 کی سطح پر آ چکا ہے، مگر حکومت نے 6.72 روپے جو ہے وہ مہنگا کیا، اور ساتھ ہی توجہ پیش کی کہ کیونکہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی یہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، جب پاکستان میں ڈالر اپنی ریکارڈ سطح پر تھا، 239 پر تھا انٹر بینک میں، اور ایل سیز اس پہ کھلی اور جو بائنگ ہوئی وہ اس پر ہوئی۔ تو اگلی کیا 2 ہفتے بعد آج کے ریٹ پر پیٹرول سستا ہوگا، اس بارے میں مفتاح اسماعیل نے کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نے جو IMF سے کمٹمنٹ کی ہے تو 10 روپے ہمیں لیوی بڑھانی ہے پہلی کو، تو اگر کچھ کم ہونا بھی تھا تو ظاہر ہے اس لیوی کی نظر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بالکل صحیح چلا رہے ہیں، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، مگر کیا حکومت کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ کیونکہ جب مفتاح اسماعیل نے یہ اعلان کیا تو ایک دم مریم نواز جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کا ٹویٹ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی ایسے فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی اور وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ میاں صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ 1 پیسہ کا مزید بوجھ جو ہے عوام پر نہیں ڈالنا چاہتے، لہٰذا وہ ایک میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ آج مفتاح اسماعیل نے جب پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے ان سے یہی سوال ہوا کہ جناب یہ تو بتائیں کہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کیا وہ صحیح ہے یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو سن لیجئے ان کا جواب۔ دیکھیں میں اس میٹنگ میں ضرور تھا جس میں ہم نے یہ پیٹرول کی بات کری ہے، اس کے علاوہ میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مزید بات کروں۔ ایک نجی میٹنگ تھی یہ، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں۔ دیکھیں اوگرا نے یہ ایک سمری بھیجی ہے 6 روپے کی، پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے، بہت سارے اور لوگ شامل ہیں، اور یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رات کو بھی مجھے میں 11 ساڑھے 11 بجے گھر پہ بیٹھا تھا، اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروو کیا، اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا۔ جی تو نون میں سے تو شین نہیں نکلی ہے، پیٹرول میں سے شین نکلا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ این اور PML ایس کے بیچ میں پھٹا ہے۔ اچھا بالکل ہی بلا وجہ، کیونکہ دیکھیں اب جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب کی بات ہے، فیل بیڈ فار، کیونکہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک پروفیشنل اور سوبر قسم کے انسان ہیں، جو فیصلے لے رہے ہیں وہ مشکل فیصلے ہیں، مشکل وقت پر آئے ہیں، لیکن ان کی آنکھ یہاں نہیں ہے، اس طرف نہیں ہے کہ جی سیاسی ریٹنگ کہاں جا رہی ہے۔ ہی از ڈوئنگ اے پروفیشنل جاب، جس کا ایونچولی شاید فائدہ جس کی اپنی پارٹی کو ہی ہوگا، ملک کو ہوگا، وہ مجھے گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ جو بات ہوئی کہ جی میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، اور نہ صرف مخالفت کی بلکہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا پہلا تو سوال بنتا ہے کہ وہ میٹنگ میں کر کیا رہے تھے، کیونکہ اگر یہ حکومت کی میٹنگ ہے اور خود مریم نواز جو ہیں وہ کسی عہدے پہ ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ تو اچھا اس پر آتے ہیں ابھی، پہلے ہم ایک ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ مانا کہ ان کی پارٹی جماعت حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن چلے چھوڑیں گے ٹیکنیکل باتیں، اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے عجیب لگتی ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں کہ سر اکارڈنگ ٹو رولز، ہاں چھوڑیں رولز کو، دفاع کریں۔ بڑا فلمی سین ہے
اٹھ کے چلے گئے, میں سے برداشت نہیں ہو رہا, اپنا مائک بھی شاید غم میں زمین پہ پھینک دیا ہے. آپ بیچارے مفتاح اسماعیل کو ٹرک کے سامنے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ ہے, کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کوئی مریم نواز شریف کو ٹیگ کرتا ہے, وہ کوٹ ٹویٹ کرتی ہیں ٹویٹر پر مفتاح اسماعیل صاحب کو, پلیز ٹیک نوٹس آف دس. یہ بات آپ واٹس ایپ پر بھی کر سکتے ہیں. مفتاح بھائی وہ جو آپ نے دکانداروں پر ٹیکس لگایا ہے, پلیز, اور مفتاح بھائی نے پھر کر بھی دیا. مائی پوائنٹ از کہ یہ ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو میسج مل رہا ہوتا ہے کہ گھر آتے ہوئے درجن انڈے لے آنا, ڈبل روٹی ختم ہو گئی ہے, پیناڈول کے 2 پتے لے آنا. یار یہ آپ بات پرائیویٹلی بھی کر سکتے ہیں. پبلکلی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم آل ان آل, اور یہ ہمارے کمی ہیں, ہمارے چھوٹے ہیں. مفتاح اسماعیل خان کی جو ابھی آپ نے سنے 3 یا 4 جملے, اس میں یار ساری کہانی ہے. اگر آپ کہیں, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے 2-3 الفاظ استعمال کیے, جی نجی میٹنگ میں بھی شامل تھا, اور اخبار نویس سے کہہ رہے ہیں پرسنلائز نہ کریں. یہ بیسیکلی مریم نواز سے تو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن میسیج انہی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ شریف خاندان سے باہر کا اگر کوئی وزیر ہو تو ویکر لنک ہے, ظاہر ہے. اچھا ویکر لنک پہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں اٹھ کے چلے گئے اور مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ٹارگٹ لائن پہ ہیں, تو بیسیکلی پرائم منسٹر کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی. اچھا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے ابھی جو آپ نے چلایا اس میں کہا کہ یہ پرائم منسٹر کے سائن کے بغیر سمری افیکٹو نہیں ہو سکتی. تو بیسیکلی بیٹی سے کو ڈانٹ رہی ہے کہ بہو کو وہ ہو جائے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی وہاں مطلب اب زرداری صاحب, اچھا مفتاح کو میں نے آج سنا ان کے 2 انہوں نے جگہ پریس کانفرنس کی, بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک کمٹمنٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, جو ٹھیک ہے, اور وہ عمران خان نے اس کمٹمنٹ کو توڑا, ٹھیک ہے, اور پھر جو نقصان ہوا وہ بڑی مشکلوں سے. اب آپ نے کمٹمنٹ کیا تو ظاہر ہے آپ پہ دوہری ذمہ داری. آئی ایم ایف نے آپ سے ناک کی لکیریں نکلوا دی اس دفعہ ہیں کہ جناب آپ تو ہر دفعہ یہ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے نا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کمٹمنٹ ہوا, سب نے کی کہ بھئی یہ ہونا ہے, پیٹرولیم لیوی بڑھنی ہے تو بڑھنی ہے. اور عمران خان حکومت پہ بیسک چارج یہی تھا کہ انہوں نے جو کمٹمنٹس نہیں کیے, چونکہ وہ پورے نہیں کیے, اس لیے ہم آج بھگت رہے ہیں. اچھا جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس لیول پہ ہیں, A گریڈ A+ لیڈرشپ میں آ گئے ہیں, تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی ظاہر ہے اس سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک ذاتی مثال دیتا ہوں کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے 1000 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں زرار سے ایگری نہیں کرتا اور مبشر مجھ سے ایگری نہیں کرتا, ہم مطلب تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے, موڈ بھی آف ہو جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو کبھی اس پروگرام میں نظر آیا کہ پیچھے ہم نے کیا کیا اور کس طرح یہ ایجنڈا سیٹ کیا ہے؟ تو اگر اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے ہم یہ خیال رکھ سکتے ہیں, تو جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں, جو گورننس کے ذمہ دار ہیں, وہ اگر بیچ چوراہے میں اس طرح کپڑے دھوئیں گے تو امپریشن کیا جائے؟ اچھا دھو کیوں رہے ہیں, یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا. دیکھیں اب یہ بات ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سب کے سامنے ہی ہے. تو پھر بھی یہ سب کچھ جانتے ہوئے آپ کو پبلکلی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. وہی نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے نا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کیا ہے, کہ تھنکنگ کوئی نہ کوئی تھنکنگ تو نہیں, لاؤڈ تھنکنگ ہو سکتی ہے, لیکن آپ میٹنگ میں ہیں یار. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن یہ تو پبلکلی ہوئی ہے, نہیں میٹنگ میں نہیں ہوئی. کیا آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم شیر کے ساتھ بھی ہیں, شکاری کے ساتھ بھی ہیں, یا آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو ایک الگ گروپنگ ہے ود ان دا گروپنگ, اور اس سے کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ پولیٹیکل مائلیج ملے گا؟ زیرو. انفیکٹ مائلیج کیا یار, یہ تو وہ ریورس گیئر میں آپ جا رہے ہیں پیچھے کی طرف, کیونکہ آپ کے اپنی سپورٹر کہہ رہے ہیں یار خدا کا. اچھا میں ویسے تمہارے سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, پولیٹیکل مائلیج تو انہوں نے لے لیا نا یار. مفتاح کو سارے اب نونی مل کر کے نا بیشتر, ٹھیک ہے, جو ٹویٹر پہ کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے باقی سارے کہہ رہے ہیں نا مفتاح یہ سارا تو ہو ہی اسی وجہ سے رہا, اور میاں صاحب نہیں آ رہے, اور ہم اتنے سیدھے ہیں کہ ہمیں یقین آ رہا ہے کہ یار یہ سب مفتاح نے کیا ہے. نہیں سر, یہ اندھی سپورٹ ہے نا, نہیں اندھی سپورٹ ہے نا. اچھا اس میں میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکری کروں گا, یہ اندھی سپورٹ نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ لیڈر کو دکھائیں کہ جی ہم آپ کے کتنے وفادار ہیں, اور آپ نے جو بات کی ہے وہی ہے. نہیں بٹ دیٹ از اے سلائٹ. اور مفتاح کا شمار کسی انفلوئنشل الیکٹیبل پرسنالٹی میں, ہی از اے ٹیکنوکریٹ بیسیکلی, اس پہ نزلہ گرانا بہت آسان ہے. جو ہوتا ہے نا اس پر ہی ہمیشہ نزلہ گرتا ہے. آپ کو یاد ہے شوکت ترین کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا نا, جب when he was in
पॉइंट मेरा पॉइंट है कि आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई पॉलिटिकल माइलेज इनको मिल रही है पर्सनली। मेरा नहीं ख्याल कि इनके अपने सपोर्टर्स से 1% 2% की मैं बात नहीं कर रहा सर, इतने तो होते ही होते हैं कि सर यस सर आपने जो कह दिया, उसके बाहर तो मेरा ख्याल है अनलेस कोई ये बताना चाहे कि जी पावर सेंटर इथे भी है, यही तो मकसद है ना। दूसरा ये और क्या मकसद, और दूसरा ये है कि देखिए हर जमात का हमारे यहाँ हालत जो भी लीडर है वो अपने वो रूप में खुद डिक्टेटर है ना, तो उसके पास एक बंदा ज़रूर होता है जिसका कान में कुछ कहता रहता है ना हर वक्त। तो यू बिलीव ये नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं डार साहब, हाँ ठीक है ना, अब वो उनको बार बार वो डार इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर वही होता है जो निजी मीटिंग में हुआ। और ये जाहिर है ये जो कुछ सामने आया ये थोड़ी बात है, उसके अंदर बहुत कुछ कहा गया ना। और फिर डार साहब तेनू की पता मतलब इकॉनमी दा यार मैं चला के मतलब ऐसा तो नहीं भाई ने आपके ऐसे ही कच्चे, तो ये वो भी डार वर्सेस मिफ्ता है ये बिल्कुल। और ये अच्छा ये कोई आज का फैक्टर भी हाँ हाँ ये तो आपको याद है कि पहले भी मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ कहते थे, फिर इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आया थी या कोई प्रेस स्टेटमेंट आया थी, आपको याद है, मुझे याद है कि आपने उसमें कहा था कि लेकिन डार की वैल्यू क्या है, डार की वैल्यू ये है, ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ना अब इसमें नजर आता है। अब वो बैठ के अगर मियाँ साहब को कह रहे हैं कि मियाँ साहब बकवास है मैनू तुसी ट्राई करो, और उन्हें तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में आना भी था बाय द वे, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन वो ये कि मैनू ट्राई कर मैं करके तुहानू खाना, ठीक है। अब मियाँ साहब इज़ अवे, ठीक है। अब जितना भी हो आपने तो बाहर जाके खुद भी काम किया, फिर जितना आप ग्राउंड सिचुएशन से वो होते हैं ना, आप जितने भी तुर्रम खान हो परसेप्शन आपका बिल्कुल तब्दील हो जाता है अगर आप ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल तो 6 महीने में हो जाता है, यहाँ तो सालों की बात सही बात। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ अब जैसे आपने कहा कि गंदे कपड़े अब पब्लिक में धो रहे हैं आप, तो अपना कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, ना ही आप मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। बहुत से जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि यार अगर ये है भी था तो वही वाली बात कि आपस में वो कर लेते ना, तो वो ये कह रहे हैं इससे क्या होगा, इससे और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो डॉलर अभी नीचे आ रहा है, जो मार्केट्स आपकी रैली कर रही हैं और दूसरी चीज़ें हो रही, वो फिर एक वो हो जाएगा कि अच्छा यार हुकूमत के तो अपने अंदर नहीं है, तो फिर इत्तेहादी उसे कोस रहे हैं, ठीक है। अपोजिशन तो ऑलरेडी जाहिर है आपके नाम सही, और जाहिर है क्यों ना हो क्योंकि आवाम के मसला, हाँ अपोजिशन का काम है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना एक कोई अच्छी पिक्चर पेश नहीं कर रही। अगर ये सेटअप आया था कि चलें जो कुछ हमने गलत किया उसको हम इकॉनमी को एक डायरेक्शन ही दे दें, मैं ये तो नहीं कहता रिवाइव करेंगे, वो तो शायद कभी ना हो हमारी इकॉनमी, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन दे दें कि हम एक छोटे बेबी स्टेप्स लेकर के बेहतरी की तरफ जाएं। कुछ हद तक डायरेक्शन देखें। अब अगर मिफ्ता इस्माइल की बातें सुने, जब मैं मिफ्ता इस्माइल की बातें सुनता हूँ, अब क्योंकि मैं एग्री कर सकता हूँ, मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, ये जो अभी पेट्रोल प्राइस बढ़ी है यार, मतलब हिट मुझे भी पड़ी, आपको पड़ी, हम सबको पड़ती है ना, और पड़ती रहेगी। और अगर इतना ही बुरा है कि आप उससे एग्री नहीं कर पा रहे, हटा दो। हटाना भी नहीं है, लेकिन उस पे जो है कंकर डालने के लिए एक आदमी सेट है। एंड अगेन 100% काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि देखिए अगेन हिट हमें भी पड़ी है, हम सबको पड़ी है, हम सबको दुख है। लेकिन जब मैं इनकी बातें सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार हो सकता है कि ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं कहीं आगे जाते हुए वी विल बी इन अ स्लाइटली बेटर पोजीशन। लेकिन अगर आपने सेल्फ सैबोटाज करना है तो फिर सर हुकूमत भी आप है, ऑपोजिशन भी आप है, क्या फर्क? मुझे ये लगता है कि क्योंकि उनके पास अब कोई बयानिया रहा नहीं है फ्रैंकली, एक तो इज़्ज़त दो वाला वोट को इज़्ज़त दो वाला भी साइड पे हो गया, अभी कोई बयानिया नहीं है, मुश्किल में तो इज़ एक्चुअली ट्राइंग बड़े मियाँ साहब कि भाई कोई इस तरह का लोगों में वो अवाम दो पॉपुलिस्ट, बेसिकली पॉपुलिस्ट है ना। फिलहाल तो उन्हें चाहिए कि मिफ्ता को इज्जत दो। हाँ बस यही यहाँ से शुरू करना है। सही है, वक्फा ले लें। अगर आपको याद हो, अब से लगभग 20 बरस पहले भारत की मगरबी रियासत गुजरात में फरवरी और मार्च में शदीद किस्म का कत्ल आम हुआ था। गोधरा ट्रेन के हादसे के बाद, आतिशज़दगी के बाद वज़ीर आला थे नरेंद्र मोदी, और कहा यह जाता है कि लगभग 2000 लोग हलाक हुए थे, जिनमें अक्सरियत 90% से ज़ायद मुसलमानों की थी। उन्हीं में जो बहुत ही रूह फरसा किस्म के वाक़यात सामने आए और जो आज तक कचोके देते हैं जब उन्हें सोचा जाए, उनमें एक वाक़या था बिल्कीस बेगम का। 7 मार्च 2002 को फसादात में 19 साल की
5 ماہ سے حاملہ بلقیس بانو کا اجتماعی ریپ کیا تھا بلوائیوں نے۔ خاندان کے 14 افراد مار ڈالے گئے، ان میں ایک 2 سالہ بچی صالحہ، بلقیس کی بچی صالحہ وہ بھی تھی، جسے ماں سے چھین کے ایک بڑے پتھر سے اس کا سر کچل دیا گیا، اور یہ سانحہ ہوا تھا ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے پاس جو احمد آباد کے قریب ہے۔ خود بلقیس نے ایسے جان بچائی کہ وہ لاشوں کے درمیان لیٹ گئی اور خود کو مردہ ظاہر کیا، اور بلوائیوں نے اسے مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بعد میں بلقیس نے اپنے عدالتی بیان میں کہا کہ قاتل سب اس کے محلے والے یا آس پڑوس کے لوگ تھے۔ گجرات کی گودرا جیل میں 14 برس کاٹنے کے بعد یہ 11 مجرم 15 اگست کو یعنی کل رہا کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمر قید کی جو کم از کم شرط ہے یعنی 14 سال وہ پوری کر لی تھی، جس کے بعد باقی سزا معاف کرنے کی درخواست دینے کا مجرم کو حق ہوتا ہے۔ پھر عمر، جرم کی نوعیت اور جیل میں اس کے طرز عمل پہ بھی غور کیا جاتا ہے، اور پھر ایک خصوصی کمیٹی ریویو کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اسے رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اچھا، سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے ابتدا میں 2008 میں ان سب کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ 2017 میں بمبئی ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ ایک مجرم ہے رادھے شیام، اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے اس سال مئی میں گجرات حکومت سے کہا کہ وہ چاہیں تو ان سزاؤں کو ریویو کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کی روشنی میں ان 11 مجرموں کو رہا کر دیا گیا۔ آل انڈیا پروگریسو ویمنز ایسوسی ایشن ان بہت سی تنظیموں میں شامل ہے جس نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ حکومت کا یہ فیصلہ بقول ایسوسی ایشن ایسے دن سامنے آیا ہے جب بھارت آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہا تھا۔ حکومت نے اس دن کو ریپسٹ کی آزادی کے طور پہ منایا بقول اس ایسوسی ایشن ہے، اور بقول اس ایسوسی ایشن کے آج کے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا نعرہ لگانا یا مسلمانوں کو ریپ کی دھمکی دینا کوئی خبر نہیں ہے، اور کوئی ایسے لوگوں کا بال آج بیکا نہیں کر سکتا۔ جب یہ لوگ رہا ہوئے تو اس کے بعد ان کے ورثہ ظاہر ہے اور ان کے شبھ چنتک جو ہیں وہ لینے آئے، مٹھائی ان کے ہاتھوں میں تھی اور سب نے پاؤں چھو کے انہیں آشیرواد دیا۔ جی، انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیونکہ یوم آزادی ہے تو اس کے سلسلے میں اکثر وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کی سینٹنسز کم کیے جاتے ہیں، ریمٹ کیے جاتے ہیں، کبھی کبھی معافی بھی ملتی ہے۔ جون میں جو بھارت کی وفاقی حکومت نے جب یہ پرپوز کیا تھا نا کہ جی ہم 75th اینیورسری انڈیپینڈنس ڈے کے لیے ہم کچھ لوگوں کو رہا کریں گے، اس میں جو ہدایت جاری کی گئی ریاستوں کو اس میں تھا کہ اس میں ریپ کانوکٹس شامل نہیں ہیں۔ تمام ترین لاز میں یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ذرا فوٹیج آپ دکھائیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساروں کے سارے ہیں، پیر ان کے چھوئے جا رہے ہیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، آشیرواد ان کا لیا جا رہا ہے۔ مودیہ تو ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت کلیئر میسیج ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی اس کے آواز اٹھائی جا رہی ہے، آواز سے آگے کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ اب آپ نے جو مختصراً بلقیس بانو کا قصہ سنایا، اس کے ساتھ ان کی کزن بھی تھی جنہوں نے صرف 3 دن پہلے ان کو بچہ ہوا تھا، ان کو بھی ریپ کیا گیا، مرڈر کیا گیا۔ بلقیس بانو کا میں انٹرویو ابھی سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو اگر صرف کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا، صرف ریپ نہیں ہوا، ان کو مسلسل چھرے سے کاٹا بھی گیا، تو اسی لیے وہ بچ گئی لاش بن کے، کیونکہ وہ خون تھی، لگ رہا تھا کہ وہ مر گئی ہیں، رائٹ۔ ان کو بعد میں جو بچہ ہوا، وہ جو ان کی جو 2 سال کی بیٹی تھی جو صالحہ، اس کا ہی نام بچے کو دیا۔ اچھا، جس طرح یہ کیس رجسٹر ہوا ہے وہ بھی ایک جنگ سے کم نہیں تھا، کیونکہ پہلے یہ گئی 19 سال کی عمر کی تھی اس وقت، تو پہلے یہ گئی جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، ریپ ہوا ہے، آپ کیس رجسٹر کریں، اور پولیس نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، تو نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ پھر وہ بھٹکتی رہی،
معمولی سی تھی, کوئی زیادہ وسائل بھی نہیں تھے, کسی کی سپورٹ ہی نہیں تھی. بالآخر وہ گئی انڈین نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے پاس, وہاں پر ایک فیڈرل پروب ہوا سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا, اور پھر یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, اور پھر 2004 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ گجرات سے مہاراشٹر یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. وہاں سے پھر 4 سال بعد یہ ہوا, اور پھر 2017 میں یہ ہوا. یہ جو استقبال دیا گیا ہے. اچھا, بلقیس کے جو وکیل ہیں شمشاد پٹھان, انہوں نے کہا ہے کہ ریپ سے کم نوعیت کے جو جرائم ہیں ان میں سینکڑوں قیدی سزا معاف کروانے کے مستحق ہیں. 14 سال وہ بھگت چکے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو یہ سہولت نہیں دی گئی ہے. اور بلقیس بانو کے جو شوہر ہیں یعقوب, انہوں نے کہا ہے کہ انہیں رہائی کی خبر میڈیا کے ذریعے ملی ہے, آفیشلی انفارم نہیں کیا گیا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کب مجرموں نے درخواست دی اور کب کس نے کیا فیصلہ کیا. ہمیں تو صرف یہ میڈیا سے خبر ملی ہے. لیکن ایک چیز جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ یہ, اپریل 2019 میں سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کو حکم دیا تھا کہ بلقیس بانو کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ, ایک ملازمت اور ان کی مرضی کی رہائش دی جائے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ریپ وکٹم کو یہ بھارت کی تاریخ میں سب سے بڑا معاوضہ جو ہے ملا ہے. پورٹرے ریپ وکٹم کیا جا رہا ہے, حالانکہ 14 لوگ ان کی فیملی کے یہ جینوسائیڈ وکٹم ہے, یہ ریپ ریپ تو معمولی چیز ہے. یہ تو اس کے سامنے تو یہ تو دیکھیں دس واز پلانڈ ایتھنک کلینزنگ, جو آپ کلیئر ہے. اچھا, جو سنگھ پریوار ہے اور جو RSS ہے, VHP وغیرہ, ان کے جو سپورٹرز کو نا خوشی محسوس ہوتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے جب یہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. ابھی ایسے حال میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ ڈیمولیشنز ہوئی ہیں بلڈوزر استعمال کر کے. اب میں ابھی آج ہی دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں یہ انڈین رائٹ ونگ کی نے ایک ریلی نکالی ہے جس میں یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویریں ہیں, اور اس ریلی میں امریکہ بلڈوزر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ایسا یہ انٹرنیشنل نشان ہے اور فخر کے ساتھ اون کرتے ہیں. یہ سگنل ہے اگین کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں. ہاں, اور اب چونکہ وقفہ لینے کو کہا گیا, اس سے پہلے میں جو لال قلعہ جو مغلوں نے بنایا تھا اس پہ روایتی تقریر ہوتی ہے وزیر اعظم کی ہر 15 اگست کو. مودی جی کا ایک فقرہ مجھے اچھا لگا کہ آزادی کے لیے نہرو اور ساورکر کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو 1 سال مکمل ہوا, اور ساتھ ہی فوجی جو انخلا ہوا امریکہ اور اتحادیوں کا, اس کو بھی 1 سال مکمل ہوا. بہت سے خدشات افغان طالبان کی حکومت کے بارے میں تھے اور ابھی بھی ہیں. وہاں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے دوست علی مصطفیٰ جو TRT ورلڈ کے لیے وہاں گئے ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی ڈاکیومنٹری بھی وہاں بنائی ہے, اسپیشل رپورٹ کے 1 سال کیسا رہا. تو ہم انہی کے پاس چلتے ہیں. کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی مصطفیٰ. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے ظاہر ہے وہ گراؤنڈ سچویشن نہیں پتہ لگتی. آپ وہاں ہیں, کچھ دنوں سے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ اس وقت بھی گئے تھے جب انخلا ہوا تھا, اور جس طرح کے مناظر دیکھے گئے تھے, اور آج کے دن جب سال مکمل ہو چکا ہے تو اب کیا صورتحال ہے؟ ایک بڑا مشکل ہے یہ بیان کرنا کہ یہ کمپیرنگ لاسٹ ایئر جب وہاں پہ 11 مہینے پہلے میں یہاں پہ آیا تھا اور ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی, ایڈرینلن تھا لوگوں کے اندر, اور سچویشن بہت فلوئڈ تھی, بڑی تیزی سے موو کر رہی تھی. اور اب 1 سال بعد وہ تیزی جا چکی ہے, وہ گہما گہمی اور ایڈرینلن جو رش تھا وہ جا چکا ہے, اور ریالٹی سیٹل ہو گئی ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ طالبان بڑے مطمئن ہیں کہ جی وہ جنگ جیت گئے امریکہ کے ساتھ, اور اکنامک سچویشن جو ہے سو ہے, اس کے اندر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے سچ. اور جو وہ سمجھتے ہیں اپنے دماغ میں وہی صحیح ہے, کیونکہ وہ وکٹوریس تھے. تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا. بیسکلی جو جیتا وہ سکندر, اور ہم تو کچھ غلط کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ قرآن ہے, اور قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا, اور الحدیث جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی, اور اسی لیے انشاءاللہ فتح جو ہے وہ طالبان کی ہی ہوگی. کب ہوگی یہ نہیں پتا,
اور اس فتح کی کیا روپ ہوگا, کس صورت میں ہوگی وہ بھی نہیں پتا, لیکن ہوگی تو, کیونکہ ایونچولی جو ہماری یقین تھی اس نے ہمیں پہلے سوویتس کے اگینسٹ جتایا اور پھر امریکہ کے اگینسٹ جتایا, اور انشاءاللہ طالبان کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوت یا طاقت یا چیز نہیں ہے جس کو وہ عبور نہیں کر سکتے. اچھا علی سوری, اب ایک جو مین جو بات تھی طالبان کی, شاید جو ان کا دعویٰ تھا کہ اور کچھ نہیں تو ہمارے آنے سے جنگ ختم ہو جائے گی اور ایک سیکیورٹی اور تحفظ کا ایک ماحول ایک بار پھر پیدا ہوگا افغانستان میں, جو میرے خیال ہے دہائیوں سے وہاں پر نہیں تھا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بار بار داعش کے حملے ہوئے ہیں. حال میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا امریکہ کا, جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور کافی حد تک یہ کنفرم بھی ہو گیا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو اس میں ہلاک کیا گیا. اب اگین مجھے پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے یہ جواب دینا کہ پبلک پرسیپشن میں اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے, لیکن کیا اس سے جو یہ اورا تھا طالبان کا کہ ہم مکمل سیکیورٹی لے آئے ہیں اور اب ایوری تھنگ ول گو بیک ٹو نارمل, اس کو تھوڑا سا ڈیمیج پہنچا ہے ان باتوں سے, آپ کا خیال ہے؟ میرے خیال سے نہیں پہنچا, اور بظاہر چیزیں ہمیں ضرار جو لگتی ہیں وہ اکثر ہوتی نہیں ہیں. آپ نے ایمن الظواہری کا ذکر کیا, جن کا کچھ ہی عرصے پہلے کابل میں یہاں پہ ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ ڈرون حملہ ہوا, ہیل فائر میسائل, اور ایک نیا ویپن جو امریکہ نے یوز کیا وہ ننجا سلائس کی طرح ان کو ختم کر دیا گیا بیسکلی. اچھا, یہ بھی اپنا رپورٹس تھیں اور شاید ان کی تھوڑی وضاحت بھی ہوئی کہ وہ گھر جہاں پہ ظواہری صاحب موجود تھے جنوری سے, جب سے وہ کابل میں آئے, وہ شاید سراج الدین حقانی جو انٹرم انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا تھا, یا ان کے یعنی کسی جاننے والے کا تھا جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے. تو اس کے 2-3 نقطے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ طالبان آر ناٹ اسٹوپڈ. وہ بہت یعنی 20 سال جنگ لڑنے کے بعد صحیح انہیں گورننس نہیں آئی ہو, مگر ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ کابل میں پہنچے ہیں تو امریکہ ابھی کابل سے گیا نہیں ہے. امریکہ کے بہت سارے ایسٹس ہیں, ان کی سرویلنس بہت اسٹرانگ ہوگی, ہیومن انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہوگی. اس کے باوجود ظواہری صاحب کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آیا گیا اور رکھا گیا جو بڑی واضح جگہ تھی. گھر بڑا تھا وزیر اکبر خان کے اندر, بڑی وہاں پہ یعنی نوٹس کیا جا سکتا تھا, ہائی پروفائل جگہ تھی مطلب. بالکل. اور اس کے بعد چند ماہ بعد یعنی اینیورسری کے قریب ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ مر گئے. اچھا, اس کا نقصان تو ایک طریقے سے طالبان کو پرسیپشن وائز اور ان سب چیزوں پہ امریکہ نے بھی آگے کر کے ہوگا, لیکن ظواہری صاحب کی عمر تھی تقریباً ان ہز مڈ ٹو لیٹ 70s. القاعدہ کا ایک کراپ جو وہ لے کے چل رہے تھے وہ دور گزر چکا ہے. اب ایک نیا فیز آیا جہاں پہ ایک طالبان اور القاعدہ کے کچھ آئیڈیاز فیوز ہو چکے ہیں, مگر اس کے اندر جو طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ بہت پریگمیٹک بھی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ان کو ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی, یا ان کی خبر کہیں دی گئی, یا ان کو ایک تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا, ان سب چیزوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن وہ جواب نہیں ہے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں یا جو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں. اور یہی چیز کچھ دن پہلے رحیم اللہ حقانی صاحب کا بھی جو حادثہ ہوا ہے, جو داعش خراسان نے جو کلیم کیا ہے, تو آپ اس بات پہ بھی غور کیجئے گا کہ رحیم اللہ حقانی صاحب جو تھے, معذرت کے ساتھ یوسف زئی صاحب تو اللہ انہیں جنت نصیب عطا فرمائے, جو رحیم اللہ حقانی صاحب تھے وہ بہت ینگ تھے, آئیڈیالوجیکل تھے, اور انہوں نے بہت پش کیا جہاد اور خودکش حملوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحیم اللہ حقانی واز the one person جو کنٹینیوسلی کہہ رہے تھے کہ جی عورتوں کی ایجوکیشن اور کیا کہتے ہیں عورتوں کو ورک پلیس میں لانا بہت بہت ضروری ہے, اسلام اس چیز کے خلاف بالکل نہیں ہے. اچھا, میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, جی ہم نیو کڈز آن دا بلاک کا آپ نے ذکر سنا ہوگا, اپنا میرے خیال سے دس ریفرنس دیٹ زرار آئی ایم شیور از ویری اویئر آف نیو کڈز آن دا بلاک, رائٹ. آپ جب بھی آپ نیا کوئی چیز آتی ہے تو وہ سٹیٹس کو چیلنج کرتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ جی ہم آپ سے بہتر ہیں, وی آر مور آتھینٹک. تو اسی طریقے سے طالبان جب امریکہ یہاں پہ تھا, یا جو امریکی حکومت بیک یہاں پہ تھی اشرف غنی حامد کارزائی کی, سو دے ور دا کول کڈز آن دا بلاک.
they were the ones that were more authentic, puritanical, حملے بھی کر رہے تھے, ہمارے پاس legitimacy بھی ہے, ہمارے پاس قرآن بھی ہے, ہم جہاد بھی لڑے ہیں, اور خدا اور اللہ اور سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پیچھے ہیں. لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اب طالبان اس پوزیشن پہ ہے جہاں پہ امریکہ تھا, حکومت کے اندر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو نئی قوت آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں, زیادہ اوتھینٹک ہیں, وہ ہے داعش خوراسان. تو اگر اس سچویشن میں طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم چینج کر رہے ہیں, ہم حکومت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو لے کے, ان کو اپنا یعنی کنسیڈر کرتے ہوئے ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کریں گے, ہم پریگمیٹک بھی ہوں گے, ہم سب چیزیں کریں گے, اگر دیٹ مائٹ بی پرسیوڈ ایز اے سائن آف ویکنیس. تبدیلی ایک کمزوری ہے پرسپشن کے لیے, اسپیشلی اس موومنٹ کے لیے جو 20 سال سے جنگ لڑ رہی ہو, جس کے اندر لوگ خونخوار ہوں, جنگی ہوں, اور ان کو کوئی چیز چاہیے ہو, لیکن وہ سکل سیٹس یوز نہیں ہو سکتے جو آپ جنگ کے دوران استعمال کر رہے تھے. حکومتی سکل سیٹس آر ڈفرنٹ. یہ رسپانسبلٹی داعش خوراسان کے پاس نہیں ہے, یا اس کو وہ چیز فلفل نہیں کرنی اسی طریقے سے جس طریقے سے طالبان کو فلفل نہیں کرنی تھی انڈر دی امریکنز. سو دا ٹیبلز ہیو ٹرنڈ, اور یہ اسی لیے بہت پریکیریس سچویشن ہے طالبان کے لیے کہ وہ بہت ساری چیزیں کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دباؤ اتنا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو ان کے رینکس برنک ہوں گے, اور جو اپوزیشن ہے اس کی طرف ان رینکس کا رخ شاید ہو بھی. اچھا, اس کو سنتے ہوئے صحیح اگر آپس میں ایک بات کریں تو یہ مجھے کلیئر لگتا ہے کہ جو ہم اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر کہ یہ طریقے طالبان پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے, یہ آپ بھول جائیں. بیکاز یہ بھی اگر آپ کو یاد ہے اس پہ جب پہلے بھی ہم نے بات کی تھی تو یہ تھا کہ اگر کریں گے بھی صحیح تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ وہ گروپس پھر جا کے داعش کے ساتھ نہ مل جائیں. اچھا جی ایک بہت امپورٹنٹ بات بڑی کوئکلی کر دوں کہ کچھ دن پہلے خوراسانی صاحب کا جو یہاں پہ قتل کیا گیا افغانستان میں, اللیجڈلی وہ ٹی ٹی پی کے بڑے ہی سگنیفیکنٹ لیڈر تھے. اچھا, ایک سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو ٹوم سٹون کی ایک تصویر ہے وہ سرکیولیٹ کر رہی ہے, اور اس کے نیچے جو الفاظ لکھے گئے ہیں پشتو کے اندر وہ یہ لکھے گئے کہ خالد تم نے تو وفا کی لیکن جن کے ساتھ وفا کی وہ بے وفا نکلے. اب اس کا اشارہ کس کے اوپر ہے؟ کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کا حصہ تھے خوراسانی صاحب, ان کو ٹارگیٹڈ کلنگ کے اندر مارا گیا. تو کچھ عناصر ایسے بھی ہیں ٹی ٹی پی میں جو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے وفاداری کی یا وفا دکھائی افغان طالبان کے ساتھ, اور اس کے بدلے میں ان کو یہ صلاح ملا, یہ تحفہ ملا. اچھا, کچھ ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ایک طالبان نے کچھ تھوڑا بہت جو اچیو کیا ہے اس پہ بھی اگر بات کی جائے, کچھ نہ کچھ تو اچیو کیا ہوگا. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. علی مصطفیٰ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں طالبان کا 1 سال, کیونکہ وہ اس وقت کابل میں موجود ہیں. علی مصطفیٰ, یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, گفتگو کو تھوڑا سا ایک دوسرے رخ سے دیکھنے کی میں کوشش کروں گا. سابق صدر حامد کرزئی وہ ابھی تک سلامت ہیں. ان کا کہنا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ جی 1 سال میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہوا, تو انہوں نے کہا جی 1 سال میں لڑائی کا خاتمہ ہوا ہے, مگر افغان عوام کی حکومت میں نمائندگی نہیں ہے, اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اور معاشی صورتحال تباہ ہے, لیکن البتہ وار لارڈز جو ہیں وہ قابو میں ہیں, اور کابل میں پہلے سے بہت کم رکاوٹیں ہیں, جبکہ ہلاکتیں ہوئی ہیں لگ بھگ اس اگست سے لے کے جون تک جو طالبان کا ٹینیور ہے اس میں 700 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سابق حکومت کی 160 ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں, لیکن زیادہ تر ہلاکتوں کا جو کریڈٹ ہے وہ داعش کو دیا جاتا ہے, اور داعش کا جو اس وقت زور ہے وہ جنوبی صوبوں میں زیادہ ہے بنسبت افغانستان کے باقی حصوں میں. جو طالبان کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو اس طرح کی ایڈمنسٹریشن چلانی پڑے کہ آپ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوں, یعنی آپ کا جو سارا کا سارا زر مبادلہ ہے $9 بلین وہ امریکہ نے ضبط کر رکھا ہو, بین الاقوامی برادری نے آپ کا سماجی, سیاسی, اقتصادی بائیکاٹ کر رکھا ہو, اور 10 لاکھ نئے بے روزگار ہوں, بینکنگ سسٹم مفلوج ہو جائے, انٹرنیشنل NGOs جو ہیں وہ ہاتھ کھینچ لیں,
تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اس وقت انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اقوام متحدہ کے اداروں سمیت، ان کا گیس ہے کہ 97% جو آبادی ہے اس وقت یا تو غربت کو چھو رہی ہے یا خط غربت سے نیچے جا چکی ہے۔ 33% جو پاپولیشن ہے اس کے پاس جتنے پیسے ہیں اس سے وہ صرف اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، باقی کوئی چیز ضرورت کی جو ہے وہ نہیں خرید سکتے۔ اس کے علاوہ طالبان نے جو سردیاں ابھی گزری ہیں اس میں بڑا خدشہ تھا کہ بھوک مری سے بہت ساری اموات ہوگی، لیکن طالبان نے انٹرنیشنل این جی اوز کو محدود پیمانے پہ انٹری کی اجازت دی، تو $1 بلین کی انہوں نے اشیاء بھی تقسیم کی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ خود انہوں نے جو اندر کا جو محصولاتی سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ $40 کروڑ کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے محصولات جمع کر کے بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بینکنگ سسٹم حالانکہ مفلوج ہے لیکن سینٹرل بینک کسی حد تک فعال ہے تاکہ باہر نیگوسیشن کر سکے۔ پاکستان سے تھوڑی بہت کشیدگی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سے بہت کم کشیدگی ہے۔ چائنا ان کی سپورٹ کر رہا ہے اسٹریٹجیکلی بھی، اور وہاں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی بات بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال بھی تو ہے۔ بالکل، آپ کی صاحب آپ کی بات میں تھوڑی دم تو ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا یہاں پہ موجود ہے، اور اسپیشلی as far as coal reserves are concerned، اور ابھی تک وہ لیتھیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یعنی تھوڑی پروگرس اس طرف بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے بینکنگ سسٹم کی بات کی تو آفیشل بینک افغانستان بینک کے تھرو جو ورلڈ ایڈ آ رہی ہے، بیسکلی ورلڈ فوڈ پروگرام کی، یونائٹڈ نیشنز کی اینڈ سو آن سو فورتھ، وہ آ رہی ہے۔ ایک پرائیویٹ بینک ہے افغانستان انٹرنیشنل بینک، جو خلیل زاد صاحب نے 2004 میں جس کا افتتاح کیا تھا۔ سو دیٹس دی اونلی بینک دیٹ از گیٹنگ منی ان، بٹ اسپیسیفکلی فار این جی او اینڈ جو این جی او کے ورکرز ہیں یا جو ایڈ ڈسٹریبیوشن ہے، اور دیٹس اباؤٹ $40 ملین جو آ رہے ہیں۔ آئی تھنک اراؤنڈ ایوری ویک 40 ملین آ رہے ہیں ڈالر۔ ضرورت ہے تقریباً 150 سے 180 ملین ڈالر کی ایوری ویک، تو اونلی 1/3 از ریچنگ۔ اور اس کے بعد بھی یہ صرف ایڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے، اکنامک سسٹیننس اینڈ سو آن سو فورتھ کچھ نہیں ہے۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کپڑوں کی دکانیں فار ایگزامپل، لیکن گاہک اتنے نہیں ہیں کیونکہ ایکسپینڈیبل پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا ریلیٹیو باہر رہ رہا ہے کوئی، فار ایگزامپل پاکستان میں، دبئی میں، یا اگر نقل مکانی کر کے وہ یورپ یا امریکہ یا ٹرکی نکل گئے، تو وہ حوالے کے تھرو پیسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو، جو جا کے وہ لوگوں سے یہاں پہ شہزادہ میں یا کہیں سے اٹھا رہے ہیں۔ بٹ کوائن فار ایگزامپل، اس کے تھرو پیسے بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ زیادہ تر وہ انلیگل سسٹم ہے، کوئی اس کی اوور سائٹ نہیں ہے، لیکن دیٹ ہیز ریپلیسڈ حوالہ ان سم انسٹنسز۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ 20 سال سے جنگ لڑیں، صحیح ہے، 40 سال سے اس ملک کے اندر جنگ چل رہی ہے، تو طالبان کے لیے اقتدار میں آنا، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس کو اگر تھوڑا بہت ہی مل جائے نا، تو اس کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اور طالبان آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ویری سملر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ کچھ نہیں تھا پہلے، نہ طاقت تھی، نہ اسٹیٹ کرافٹ تھا، نہ کچھ اور تھا۔ افغانستان ہمیشہ سے خانہ جنگی، یعنی پچھلے 40-45 سال سے ایک اسٹیٹ آف خانہ جنگی کے اندر ہے، وار ہے، تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ اور مگر طالبان ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ خدا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں قرآن میں، تو ہمارے لیے سب چیزیں آگے آسان ہوتی جائیں گی۔ اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے ایک ریسیڈ کر لیا ایک شیل کے اندر۔ وہ لوگوں کی اتنی بات نہیں سن رہے، وہ لوگوں سے اتنا انگیج نہیں کر رہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 سال پہلے یہ امید تھی کہ جی طالبان میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، وہ زیادہ انکلوسو ہوں گے، وہ زیادہ کنسنسس بلڈ کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انفیکٹ اس کا اپوزٹ ہوا ہے۔ جو امریکیوں کے جانے سے یا ان کی ایک فالس سینس آف وکٹری آنے سے طالبان کے اندر، ان کے اندر یہ ایک احساس آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، وہی صحیح ہے۔ اس کے پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے، ہمارا ان کے اوپر، کہ سب چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور اگر افغانستان اس وقت یا افغان اس وقت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اکنامکلی، تو وہ تو ہمیشہ سے مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ طالبان کہتے ہیں کہ جی اپنا اشرف غنی صاحب کے دور میں جو ہو رہا تھا، اتنی کرپشن تھی لوگوں کے اندر، پھر بھی غربت تھی،
لیکن اگر آپ عام افغان سے جا کے بات کریں، آپ کہیں جی بالکل وارلارڈ سے سیکیورٹی سچویشن بھی خراب تھی، بہت کرپشن بھی تھی، لیکن کام ہو جاتا تھا. اچھا علی، کوئی نہ کوئی آپ کو بندہ مل جاتا تھا. علی، بچیوں کی تعلیم کا جو مسئلہ تھا یا خواتین کی ملازمت کا تعلیم کے حوالے سے پہلے انہوں نے ایگری کیا، پھر واپس لے لیا، پھر کچھ ہونا شروع ہوا، پھر ایک دم جیسے آپ نے کہا شیل میں واپس چلے گئے، وہاں کیا سچویشن ہے؟ اگر پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر خواتین جا رہی ہیں تو ابھی بھی انوالو کر رہی ہیں. کلاسز سیگریگیٹ ہو گئی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر. پبلک یونیورسٹیز کا نظام یہ ہے کہ جی ٹل دا گریڈ آف 6 ایک لڑکی اسکول جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد آفیشلی نہیں جا سکتی. اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز چل بھی رہی ہیں تو ایک بار یہ سائیکل بریک ہو گئی نا، تو اس کے بعد کس طرح آپ چلائیں گے اسے؟ اگر پیچھے سے کوئی اور آگے نہیں بڑھ رہا تو وہ یونیورسٹی اپلائی نہیں کر سکتا. سو دس مائٹ بی، اگر وہ یونیورسٹی یہ تعلیم نہیں کھولتے، سیکنڈری اسکول ایجوکیشن فار گرلز نہیں کھولتے، الاؤ نہیں کرتے، تو پھر 1 یا 2 سال کے اندر یونیورسٹیز تک لڑکیاں نہیں پہنچ پائیں گی. لیکن ابھی بھی اس وقت بھی آپ بات کریں سینئر طالبان لیڈر سے، انکلوڈنگ سرپرائزنگلی ملا یعقوب، جو کندھار، جن کا کندھاری یا کوئٹہ شورا سے زیادہ کہتے ہیں تعلق یا الائنمنٹ ہے، ملا یعقوب طالبان موومنٹ کے اندر ایک بہت ہی پرو گرلز ایجوکیشن اور ویمنز رائٹ وائس ایمرج ہو کے آ رہے ہیں. تو ایک بڑی سرپرائزنگ چیز ہے کہ دونوں کیمپس کے اندر، جو کوئٹہ شورا ہے اس کے اندر، جس کے اندر ملا برادر ہیں، ملا یعقوب ہیں، حسن اخنزادے ہیں، وہ ایک طرف، دوسری طرف آپ کے پکتیا جو سو کالڈ آپ کا کوڑا کھٹک کا جو گروپ ہے، بالکل اس کے اندر آپ کے پاس راز الدین حقانی ہے، انس حقانی ہے، وہ ہے پرو ایجوکیشن، لیکن جو ان کے بردر ان لا ہیں ملا یحییٰ، وہ بالکل ہی خلاف ہے اس چیز کے. تو دونوں کیمپس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں سگنیفیکنٹ کہ لڑکیوں کو اسکولز کے اندر الاؤ کیا جائے ASAP اور تعلیم دی جائے اور کیا کہتے ہیں انہیں نوکریاں دی جائیں. لیکن انہی گروپس کے اندر اتنے یعنی حد تک، کیونکہ وہ اسلام کے تو گارڈ دیتے ہیں، مگر اب جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان از اے پشتون سپریمسسٹ موومنٹ which has a tinge of Islam. تو پہلے تو یہ تھا کہ دینی موومنٹ and so on so forth, بٹ یہ جو نیا ایک امیج ابھرتا آ رہا ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی ایک اپنا ایک پشتون فیشزم سامنے نظر آ رہا ہے، نیشنلزم اس سے آپ کہہ لیں، مگر وہ ایک بہت ہی روٹڈ ہے، ایک بہت ہی ڈارک انٹرپریٹیشن یا ایک بہت ہی ایک کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کے اوپر as far as دین is concerned. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی مصطفیٰ، بڑی تفصیل بتایا. اور ناظرین آپ نے بھی سنا، افغانستان میں 1 سال مکمل ہوا افغان طالبان کی حکومت کا. جو صورتحال لگ رہی ہے تو ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اتنی انسٹیبلٹی تھی تو چیزیں کم از کم ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹ تو نہیں کر رہے، کوئی ٹویٹ کر کے. ہاں یہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اپنی طرف. اتنے سنجیدہ ٹاپک کے بعد یار یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے نوٹ پر پروڈیوسر صاحب میرا دل نہیں چاہ رہا مزید، آپ بتائیں اجازت لے لیں یا نہیں؟ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اجازت دے دیں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.